یہ بلا رہا ہے کہ آپ تیار ہو جائیے، رب کے دیدار کے لیے چلنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اٹھے بستر سے اور اٹھ کر دروازہ کھول کر باہر نکلے، وضو کیا، وضو کر کے اب گئے، اور ایک لمبا واقعہ ہے۔ واپس جب آئے تو تعجب کی بات کیا ہے پتہ ہے؟ تعجب کی بات یہ ہے، جس بستر پر اللہ کے نبی علیہ السلام سو رہے تھے، واپس آئے اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد، جنت، جہنم، ملاقات، اللہ کے دربار میں حاضری، انبیاء اور رسولوں سے ملاقات، وہ ساری چیزیں ہونے کے بعد جب واپس آئے تو بستر ابھی گرم تھا، اور جو کواڑ ہل رہی تھی، زنجیری جو ہل رہی تھی دروازے کی، وہ ابھی تک ہل رہی تھی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو وضو کیا تھا وہ وضو کا پانی ابھی تک بہہ رہا تھا۔ یہ کیسا معجزہ ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ وہ ہے جہان کی۔ تو جب جہاں سے جان چلی جائے تو جان جانے کے بعد جہان کام کرے گا؟ جہان تو رک گیا، تو سارا کا سارا عالم تھم گیا تھا، ساری کائنات اسی جگہ پر رک گئی تھی، اسی لیے وہ سارے ہزاروں لاکھوں سال کا سفر مکمل کرنے کے بعد واپس آئے تو ویسی حالت میں ہے۔ تو وہ ستاروں کی گردش روک دی اللہ نے، وہ کیا وقت تھا، وہ کیا تھا، وہ اللہ ہی بہتر جانے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو تیار کیا، فرشتے آئے ہوئے ہیں، 70,000 فرشتے آسمان سے زمین پر آئے، جبریل امین اور حضرت میکائیل علیہ السلام۔ فرشتوں میں یہ 2 فرشتے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، زمین پر میرے 2 نائب ہیں یعنی وزیر، اور آسمانوں پر میرے 2 نائب ہیں یعنی 2 وزیر۔ تو 2 وزیر جو آسمانوں پر میرے ہیں وہ جبریل امین اور میکائیل علیہ السلام ہے، زمین پر جو میرے 2 نائب ہیں، 2 وزیر ہیں، وہ ابو بکر اور عمر ہیں۔ تو زمین پر بھی ان کی حکومت ہے، ان کی رعایا ہے، آسمانوں پر بھی ان کی حکومت ہے اور ان کی وہاں پر بھی رعایا ہے، جو فرشتے وہ بھی آپ کی رعایا ہے۔ تو یہ معراج کی رات میں دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو آسمانوں کی سیر اس لیے بھی کرا رہا ہے کہ زمین پر تو اے محبوب آپ نے اپنی رعایا کو دیکھ لیا ہے، اب آسمانوں کی سیر کیجئے، یہاں کی رعایا کو بھی دیکھیے، جنت بھی دیکھیے، جہنم کا بھی مشاہدہ کیجئے۔ جس کو مالک بنایا جاتا ہے وہ تو دیکھتا ہے نا ساری چیزیں، ملکیت کو دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام زمین پر تو انسانوں کو دیکھ لیا، مسلمانوں کو دیکھ لیا، اب آسمانوں پر گئے، اور آسمانوں پر جا کر آسمان پر بھی وہاں کی رعایا کو ملاحظہ فرمایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک رات میں جب نکلے مکۃ المکرمہ سے تو انہیں خوبصورت تاج پہنایا گیا، لباس جنتی حلہ آپ کو پہنایا گیا، براق پیش کیا گیا۔ براق ایک برق والا ایک ایسا سواری ہے جو بہت تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتی ہے، کوئی سواری اتنی تیز جا نہیں سکتی، ایسی تیز جیسے کوئی نظر ہماری دوڑتی ہے، ہماری نظر کتنی تیزی سے دوڑتی ہے، ہم ایسا کریں پلک جھپکیں تو ہم پورے آسمان کو دیکھ لیتے ہیں، ایسے ہی وہ پلک جھپکنے میں آسمان تک پہنچ جائے، اتنی تیز رفتاری۔ اور اس کا جو قد ہے وہ خچر سے تھوڑا کم ہے، گدھے سے تھوڑا بڑا ہے، وہ بہت ہی خوبصورت سواری ہے، جنت سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے لائی گئی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جبریل امین نے انگلی کا اشارہ کیا، الم نشرح لک صدرک، انگلی کے اشارے سے سینے کو چاک کیا، ناف سے تھوڑا اوپر تک اشارہ کیا، سینہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کھل گیا، پھر انہوں نے اس میں سے دل مبارک کو نکالا، جبریل امین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس کو نکالا، پھر اس کے اوپر انگلی سے اشارہ کیا تو دل کھلا، پھر دل کھلنے کے بعد اس دل کو دھویا گیا، زمزم شریف سے بھی دھویا گیا، آب کوثر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، تو اس کوثر کے پانی سے بھی 2 سرائی حضرت میکائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے اور داروغہ جنت حضرت رضوان بھی لے کر آئے تھے، تو وہ پانی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو آج کی رات دھویا گیا مکۃ المکرمہ میں، اور اس کے بعد پھر دل کے اندر نور کو رکھا گیا، انوار داخل کیے گئے اور تجلیات الہی سے اس کو معمور کیا گیا، پھر دل کو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے برابر کیا گیا اور دل پھر سینے کے اندر رکھ دیا گیا۔ جبریل امین نے سینے کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رکھا، آپ اس کو اوپن ہارٹ سرجری سمجھ لیں، جو سب سے پہلے ہے، جو ہماری عقل سے نہیں پڑتا ہے وہ چیز ہے۔ اس کے بعد پھر اشارہ کیا تو سینہ مبارک کا جو ہے دل جسم جو ہے پھر برابر مل گیا، کوئی نشان نہیں۔ عام طور پر جو سرجریاں وغیرہ ہوتی ہیں اس میں ایک دھبا رہ جاتا ہے، لیکن کسی قسم کا کوئی داغ نہیں، کوئی دھبا نہیں، بالکل سینہ مبارک برابر ہو گیا، اور پھر نور اور تجلی آپ کے سینہ آپ کا معمور، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اب آسمانوں کے سفر کے لیے تیار ہیں، اب جا رہے ہیں،
اب کیا عجب سفر ہے۔ اور جب براق پیش کیا گیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بیٹھنے کے لیے تھوڑا تردد کیا کہ میں اس پر کیسے بیٹھوں، میری امت پل صراط کیسا پار کرے گی، اتنا بڑا سفر ہے، 15,000 سال سفر کرنے کے بعد صراط پار ہوتی، اور وہ بال سے باریک ہے، تلوار کی دھاڑ سے زیادہ تیز ہے، اور میری امت اس کو کیسے پار کرے گی۔ اسی فکر میں اللہ کے نبی علیہ السلام ہے تو رک گئے، اس کے اوپر نہیں بیٹھے براق پر۔ تو جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں تردد کرتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے لیے تو اے جبرائیل اتنی اچھی سواری کا اللہ نے انتظام کر دیا ہے، پل صراط پار کرنے کے لیے میری امت کے لیے کیا ہوگا۔ تو ایک روایت میں ہے، فرمایا گیا کہ آپ کی امتی جب قربانی پیش کریں گے تو جو جانور کو ذبح کریں گے اسی پر بیٹھ کر پل صراط پار کر لیں گے، ان کی سواری کے لیے آپ فکر نہ کریں اور آپ اس پر بیٹھ جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام براق پر سوار ہوئے اور وہ براق مکۃ المکرمہ سے مسجد اقصیٰ کی طرف جا رہا ہے تو آنے واحد میں پہنچنا کہ بیچ میں رک گیا اور زمین پر آیا، اور حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہاں پر 2 رکعت نماز ادا فرما لیں۔ آپ نے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ تو کھجوروں کی بستی ہے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہجرت کر کے یہیں پر آئیں گے، اسی جگہ پر نماز پڑھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی شریف جہاں پر ہے اسی کے قریب میں یا اسی جگہ پر تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر براق پر سوار ہوئے۔ اب سواری پھر چل پڑی، اب جا رہی ہے یہ فلسطین کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف، اور آگے پیچھے سب فرشتے ہیں، جو رکاب ہے وہ جبریل امین نے تھامی ہے، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، یہ بڑے بڑے فرشتے دائیں اور بائیں آپ کے ساتھ ہے، 70,000 فرشتے پیچھے ہے۔ یہ جنا کا دلہا سور کر تیار ہو کر اب مسجد اقصیٰ کی طرف آئے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد سواری پر سے اترنے کے بعد جبریل امین نے اشارہ کیا ایک پتھر کی طرف، وہاں پر سوراخ بن گیا تو وہ گلے میں جو رسی تھی جانور کے اس سے باندھ دیا گیا۔ حضرت جبریل امین نے سواری کو باندھ دیا، وہاں پر براق ٹھہر گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد آپ کا استقبال کے لیے پہلے سے انبیاء اور رسول جمع ہیں۔ جو انبیاء ہیں ان کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے، اور بعض کتب میں 2,24,000 ہے، اور وہ ایک مسجد میں اتنے سب کے سب جمع بھی ہو گئے۔ اس میں سے 313 رسول ہیں۔ رسول افضل ہوتے ہیں، انبیاء جتنے ہیں انہی میں سے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے تو وہ رسول ہوتے ہیں۔ تو جتنے رسول ہیں وہ سب کے سب نبی بھی ہیں، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ جتنے نبی ہیں ان کو اللہ نے رسالت نہیں دی ہے، لیکن ان میں سے جن کا انتخاب کر لیا انہیں دیا ہے اپنی رسالت۔ تو تمام رسول نبی بھی ہوتے ہیں لیکن تمام نبی رسول نہیں ہوتے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء اور مرسلین کی امامت فرمائی۔ جبریل امین آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر انہوں نے تکبیر کہی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر تشریف لائے، 2 رکعت نماز پڑھائی۔ ابھی نماز کا تحفہ نہیں ملا، یہ بھی کیا عجب بات ہے، نماز کا تحفہ ابھی ملا بھی نہیں ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام تمام انبیاء اور رسولوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ پہلی رکعت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے سورہ فاتحہ کے بعد جو ضمنی سورہ پڑھا وہ سورۃ الکافرون ہے۔ دوسری رکعت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے سورہ اخلاص پڑھا، اور اس کے بعد جب سلام پھیرا تمام انبیاء اور مرسلین ساتھ میں ہیں، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام سواری کے پاس تشریف لائے اور پھر وہ سواری اڑی آسمانوں کی طرف بلندی پر گئی۔ تو یہ جو سفر ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو یہ جو سفر ہے اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جو معراج النبی کا اتنا انکار کرے وہ کافر ہے۔ جو کہے کہ مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک بھی نہیں گئے تھے تو وہ شخص کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اتنا واقعہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اب باقی کے جو واقعات ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام اب آسمان پر جا رہے ہیں، یہ واقعات پورے احادیث مبارکہ میں آتے ہیں یہاں سے، اس لیے یہاں کے بعد کا اگر کوئی انکار کرے گا تو ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے، گمراہ کہیں گے۔ فرض کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، واجب کا انکار کرنے والا گمراہ ہوتا ہے۔ تو یہ فرض اور واجب کے اندر جو فرق ہے، جیسے 5 وقت کی نماز ہے، کسی ایک نماز کا بھی فرض کا انکار کر دے گا تو وہ شخص کیا ہو جائے گا؟ بولیے، کافر ہو جائے گا۔ اللہ کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ اگر کسی نے واجب کا انکار کیا تو وہ کیا ہوگا؟ گمراہ ہوگا۔ بولیے، گمراہ ہو جائے گا واجب کا اگر کسی نے انکار کر دیا۔ جیسے عید کی نماز ہے، کسی نے کہا کہ میں عید کی نماز کو نہیں مانتا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ گمراہ ہوگا، کیونکہ عید کی نماز تو واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ جمعہ فرض ہے، جمعے کا انکار کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟
کافر ہو جائے گا، کیونکہ 2 رکعت جب ہم جمعہ پڑھتے ہیں تو فرض کی نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں تو واجب کی نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو وہ فرض کی نیت سے پڑھتے ہیں، تو وہ فرض کفایہ ہے اگرچہ کہ، لیکن فرض تو ہے ہی ہے نا۔ تو فرض میں بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک فرض عین یعنی ایمان لانا ہر ایک کے لیے فرض ہے، انہوں نے ایمان لا لیا ان کے لیے کافی نہیں ہو جائے گا، سب کو ایمان لانا پڑے گا، لیکن کسی نے بھی اگر نماز جنازہ پڑھ لی تو سب کے لیے کفایت کر جائے گا، اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ فرض کفایہ۔ تو اس کا انکار کرنے والا کافر اور اس کا انکار کرنے والا گمراہ۔ تو جو اہل حدیث فرقے کے لوگ ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کو نہیں مانتے، تو آپ دھڑلے سے کہیں گے کہ ارے یہ کافر ہو گیا، نہ ایسی بات نہ کریں، اٹھا کر کسی کو بھی کافر کہنے میں احتیاط کرنا چاہیے۔ وہ لوگ جو انکار کر دیتے ہیں اہل حدیث فرقے کے لوگ، وہ انکار کرنے سے کافر نہیں ہوتے، گمراہ کہلاتے ہیں، کیونکہ وہ قرآن کی جتنی آیتیں ہیں اس کا انکار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک گئے تھے، ہم اس کو مانتے ہیں، اس کا مطلب وہ کافر نہیں ہوئے۔ اب مسجد اقصیٰ سے جو آسمانوں کی سیر ہوئی وہ احادیث مبارکہ کو نہیں مانتے، اس لیے وہ لوگ گمراہ ہیں، اس لیے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا ہوتا کہ یہ لوگ گمراہ ہے، یہ صحیح مگر کافر نہیں ہے۔ کافر کا مطلب دین سے باہر ہو گیا، انکار کر دیا۔ گمراہ کا مطلب یہ کہ ہے اسلام میں لیکن ابھی راہ نہیں مل رہی ہے، اس کو گمراہ ہے، رستہ نہیں مل رہا، بھٹک گیا، اسی کے اندر پھر رہا ہے۔ تو یہ جتنے لوگ گمراہ ہے سب کو کافر نہیں کہہ سکتے، اسی لیے شیعہ کو کافر نہیں کہتے، جو اس کے اندر غلو کر کے کچھ بات ایسی بول دے جس کی وجہ سے کفر ہوگا تو کافر کہیں گے، لیکن تبلیغی جماعت کا جلسہ ہو رہا، اٹھا کر کہہ دیے ارے وہ تو پورے کافر ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس طرح کہنے سے کفر لوٹ کر آپ کی طرف آ جائے گا، یہ بہت بری بات ہے۔ اس طرح سے کسی بھی ساری کی ساری جماعت کو اٹھا کر کافر کہہ دینا نہیں کہہ سکتے، وہاں پہ لاکھوں لوگ رہتے ہیں، ان کے عقیدے درست رہتے ہیں، ان میں سے چند کے عقیدے خراب ہو جاتے ہیں، تو خراب ہو گئے تب بھی اتنے خراب نہیں ہوتے ہیں کہ کافر کہا جائے، اس کے بھی لیول ہوتے ہیں، وہ علماء جانتے ہیں، ہمیں کیا پتہ اس بارے میں، تو ہم کسی کو بھی کافر نہ کہیں۔ 2 چیزیں ہیں یاد رکھیے، کسی پر لعنت بھیجیں گے یا کسی کو کافر کہیں گے، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ کسی پر لعنت بھیجتا ہے تو وہ لعنت اس کے پاس جاتی ہے اور اس کو ٹٹولتی ہے کہ کیا یہ اس کا مستحق ہے کہ اس پر برسے، اور اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو وہ لعنت لوٹ کر کہنے والے قائل کی طرف ہی آ جائے گی اور وہ خود لعنتی ہو جائے گا۔ ایسے اگر کسی نے کسی کو کافر کہہ دیا، اٹھا کر کسی کو بھی بول دیتے ہیں وہ کافر ہے، یہ کافر ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان مضبوط ہے، کافر کہتے ہوئے کوئی جلسوں میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ مقرر تیز ترار رہتا، وہ اٹھا کر یہ کہتے ہوئے بھاری بھرکم طریقے سے گھما کے ان کو کافر کہتا ہے۔ یہ سن کر یہ بھی اپنے طور پر سمجھتے ہیں کہ ایسا کافر بولنا بڑی طاقت کی بات ہے، بڑی حوصلے کی بات ہے، چلو میں بھی کہہ دوں گا۔ آپ کو کیا ہوا؟ آپ کس کو کہہ رہے ہیں کافر؟ اب کافر کہنے کے بعد کیا ہوگا؟ کفر اس کے منہ سے نکلا، اگر وہ اہل تھا تو اس کے اوپر گرا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ دونوں جھگڑے میں ایک نے دوسرے کو کافر کہا تو یقیناً دونوں میں سے ایک کافر ہوتا ہے، یا تو وہ جس کو کہا گیا وہ کافر ہے، اور اگر وہ کافر نہیں ہے تو کفر پلٹ کر آئے گا اور یہ خود کافر ہو جائے گا۔ گئی اس کی نمازیں، پوری نمازیں اس کی گئی، روزے گئے، زکوٰۃ گیا، صدقہ گیا، حج کیا تھا تو حج بیت اللہ بھی چلے گیا، تمام عمر بھر کی نیکیاں ختم ہو گئی، چوری کیا تھا، ڈاکہ ڈالا تھا، غلط کام کیا تھا، یہ پورے گناہ باقی رہ جاتے، نیکیاں پورے غارت ہو جاتے۔ تو کسی کو بھی کافر کہنا یہ ایک دم بہت ہی زیادہ بالکل غلط بات ہے، ایسا جملہ کہنے میں احتیاط کرے۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے کسی کو، آپ اپنی زبان پر احتیاط کریں کہ بھائی ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سوال ہی نہیں کرنے والا ہے، جس کے بارے میں اللہ ہم سے سوال ہی نہیں کرنے والا ہے اس بارے میں بولنا ہی کیوں چاہیے، اس پر احتیاط کریں۔ اسی طرح بعض مرتبہ صحابہ کی آپس میں جنگیں ہوئی ہے، صحابہ کرام بعد میں جنگیں ہوئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بہت سال بعد، تو ان جنگوں کے اندر بہت سے صحابہ ایک طرف، بہت سے صحابہ ایک طرف، اور ایک صحابہ کا گروہ تھا وہ ان چیزوں کو، جنگوں کو دیکھ کر خاموشی اختیار کر لیا تھا۔ 3 حصوں میں ہو گئے تھے صحابہ جب جنگیں ہو رہی تھی، ایک صحابہ کا گروہ ایک طرف تھا، ایک صحابہ کا گروہ ایک طرف تھا، اور ایک گروہ تھا صحابہ کا جس نے کیا کیا اس وقت میں خاموشی اختیار کر لی، نہ ہم ادھر کی طرف جا رہے ہیں جنگ میں، نہ ادھر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ہمارا طریقہ کون سا ہونا چاہیے؟ وہ صحابہ کا طریقہ جنہوں نے خاموشی اختیار کی، کہیے انشاءاللہ۔ ہم اس میں کسی پر کوئی گفتگو نہیں کریں گے، کیونکہ ہم سے اللہ تعالیٰ نہ قبر میں یہ سوال کرنے والا ہے کہ بتاؤ یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، ہم اس کے پر گفتگو نہیں کریں گے، بس اتنا ضرور کہیں گے کہ جنگوں کے ٹائم پر مولا علی حق پر تھے، حق پر ہے، حق پر ہی رہے، کیونکہ حدیث ہمارے پاس موجود ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں حق رہے گا، اور علی اور حق مل کر رہیں گے، اور پھر حشر میں کوثر کے پاس دونوں مل کر آئیں گے۔
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو حق کی جہاں تک بات آئے گی وہ مولا کے ساتھ حق ہے اور حق کے ساتھ مولا کائنات ہے۔ اب دوسرے جو صحابی ہے جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، تو ان کے بارے میں ہم زبان کو خاموش رکھیں گے، وہ اللہ رب العزت کے سپرد ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، کیونکہ وہ ایمان لائے ہوئے ہیں، ایمان کی حالت میں رسول پاک کو دیکھا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ایمان کی حالت میں، تو وہ صحابی کہلاتے۔ تو صحابہ کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے، ان کے بارے میں وہ کہے جس نے صحابہ کو دیکھا ہے۔ تابعین کا تو کم از کم مرتبہ ہو اس کا کہ بھئی تابعی ہے، انہوں کچھ بول رہے ہیں، ہم نہ تابعی ہے نہ تبع تابعی، ہم تو کچھ بھی نہیں، ہم تو سراپا گناہ گار، ان لوگوں کے بارے میں کیا گفتگو کریں گے؟ اس لیے ہم کو خاموش رہنا ہی سب سے زیادہ اچھا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ ضمناً بات آ گئی تو یہ عرض کر دیا، ہم جو ہے معجزات کے اوپر گفتگو چل رہی تھی، تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دو معجزے دیے وہ حیران کن معجزے ہیں۔ ایک معجزہ ہے آج کی رات جو عطا کیا گیا دیدار الہی، اور دوسرا جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ ہے قرآن مجید، یہ سب سے بھاری معجزہ ہے۔ تو دو معجزوں میں سے وہ تو رات میں ہو گیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام منزلیں طے کرتے کرتے آسمانوں کی سیر کیے۔ پہلے آسمان پر جب اللہ کے نبی علیہ السلام داخل ہوئے، دروازہ کھلا اور آدم علیہ السلام وہاں پر جلوہ فرمائے، انہوں نے مرحبا مرحبا فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر داخل ہوئے، وہاں عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کے بیٹے، یہ دونوں خلیرے بھائی ہونا، یہ دونوں وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا۔ پھر وہاں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بلندی پر گئے، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام نے مرحبا کہا، چوتھے آسمان پر نبی ادریس علیہ السلام نے مرحبا کہا، پانچویں آسمان پر گئے تو اللہ کے نبی ہارون علیہ السلام نے آپ کو مرحبا فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام چھٹے آسمان پر داخل ہوئے تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو مرحبا کہا، اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر داخل ہوئے تو وہاں پر بیت المعمور ہے، جیسے زمین پر کعبہ ایسے ہی آسمانوں میں ایک کعبہ، اس کعبے کو بیت المعمور کہتے ہیں، اس کعبے کو کعبہ معظمہ کہتے ہیں۔ یہ شہر مکہ میں، اور مکہ میں جس طرف میں یہ کعبہ ہے، زمین کے جس خطے پر کعبہ ہے، عین اس کے اوپر میں ایک کعبہ ہے، 7 آسمانوں کے اوپر، اور اس کعبے کا نام کیا ہے؟ بیت المعمور، بولیے نا، تو وہ بیت المعمور ہے۔ اس بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگا کر جو بیٹھے تھے وہ تھے حضرت نبی ابراہیم علیہ السلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہاں پر بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جا کر سلام عرض کیا۔ دو روایتیں، ایک میں انہوں نے مرحبا کہا اور ایک میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کر سلام عرض کیے، کیونکہ وہ دادا جان ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو دادا جان کو جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام عرض کیا، اور پھر یہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے بڑوں کا ادب ہوتا ہے۔ بیٹا اگر حافظ قرآن ہے تب بھی باپ کا ادب اس کے پر واجب نہیں، انہوں حافظ قرآن ہے، باپ کو قرآن پڑھنے نہیں آتا نہ، آپ دیندار بن جائے، نمازی بن جائے، روزے دار بن جائے، حاجی بن جائے، ہر سال اللہ آپ کو حج دے دے، تب بھی باپ کا ادب آپ کے اوپر واجب رہے گا، وہ نہیں ہٹتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام امام الانبیاء ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے جو خلیل ہے، جو ان کے دادا جان ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا ادب کر رہے ہیں وہاں پر جا کر۔ تو یہ تمام منزلیں طے کیے ہیں، تو اس میں ہر جگہ پر ایک ایک نبی نے آ کر استقبال کیا۔ اسی کو کیا ہی اچھے انداز میں کہا گیا ہے، لیلا تسرا بہی قالت الانبیاء تسرا بہ قالت الانبیاء مرحبا مرحبا سلام علیک مرحبا 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 سلام علیک یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدی علیک خاتم الانبیاء سلام علیک سید الاسفیاء سلام علیک۔ تمام آسمانوں پر انبیاء نے مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، رسول کی آمد، نبی کی آمد، پیارے کی آمد،
حبیب کی آمد، آقا کی آمد، ماوا کی آمد، ملجا کی آمد، نبی کی آمد، امی کی آمد، ہاشمی کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ تو انبیاء علیہ السلام جنہیں مرحبا مرحبا کہہ رہے ہیں وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آسمانوں سے پرے، ساتوں آسمانوں کی بلندیوں پر، بیت المعمور سے اور آگے، بیت المعمور پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنی امت سے کہیے کہ جنت کی زمین بہت ہی صاف زمین ہے اور یہاں پر اس کے لیے باغ بنے گا، ایک ایک درخت اگے گا جو زمین پر ذکر اللہ کرتا ہے، سبحان اللہ کہے گا ایک درخت، الحمدللہ کہے گا ایک درخت، لا الہ الا اللہ کہے گا ایک درخت، اللہ اکبر کہے گا ایک درخت۔ ہم پڑھتے ہیں نا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ ذکر کرتے ہیں، یہی ذکر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ذکر اگر آپ کی امت کرے گی تو ان کے پڑھنے پر ایک ایک انہیں درخت، اب جب بہت زیادہ ہوگا تو درخت زیادہ ہو کر کیا بن جائے گا؟ باغ بن جائے گا۔ تو ذکر اللہ سے اپنی زبانوں کو تر رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے معراج کی رات۔ تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اب آگے بڑھے، اب جتنا بلندی پر اللہ نے چاہا بلایا، اس کے بعد ایک مقام آیا، اس مقام کے پاس وہ مقام ملکوت ہے، وہ عبور ہوا، عبور ہونے کے بعد جگہ پر آ کر رک گیا آپ کا سواری، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس پر سے نیچے اتر گئے۔ اترنے کے بعد تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے رف پیش کیا گیا، یہاں تک جو گئے تھے وہ برق تفتاری کے ساتھ براق پر ہے۔ براق ایک جگہ رکنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام رف پر سوار ہو کر اور بلندی پر گئے، مقام جبروت کو پار کیا اور بلندیوں پر جا کر وہ ایک قالین ہے، بعض روایتوں میں کہ ہرے رنگ کی قالین ہے، وہ قالین سے بہت بلندیوں پر گئے، وہ بھی رک گیا۔ جبریل امین اس کے بعد ایک جگہ پر آئے اور وہ جگہ ہے سدرۃ المنتہا۔ کیا ہے وہ جگہ کا نام؟ سدرہ، انتہا ہے، جتنے اوامر ہوتے ہیں وہیں جا کر رک جاتے ہیں، ہم جو دعائیں کرتے ہیں وہیں پر جا کر وہ رک جاتی ہیں، جو احکامات الہیہ وہیں سے جاری ہوتے ہیں، جو اعمال ہوتے ہیں وہاں پر جا کر رک جاتے ہیں، وہ مقام ہے مقام سدرہ۔ تو سدرہ کے پاس حضرت جبریل امین کا گھر ہے، وہ ایک بڑا سا درخت ہے اور اس درخت کے بڑے بڑے پتے ہیں، جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں ایسے اس کے پتے ہیں، اور اس کے پھل ہے، وہ پھل ایسے ہیں جیسے زمین پر ہمارے پاس گھڑے ہوتے ہیں، مٹکے ہوتے ہیں پانی کے، ایسے اس کے پھل ہے۔ اسی کے نیچے جبریل امین ٹھہرتے ہیں، وہاں پر آ کر رک گئے۔ جبریل امین کے پر بہت بڑے بڑے پر، وہ پروں سے اڑتے ہوئے پرواز کرتے ہیں، اور ان کا قد ایسا کہ آدمی آسمان کی طرف نظر کرے تو آسمان کے جتنا بڑا قد نظر آتا، اتنے بڑے جبریل امین، اور وہ جا کر وہاں پر تھک گئے، ان کے پر رک گئے جبریل امین، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب آ کے آپ جائیے، میں تھک گیا اور میرے قدم آگے نہیں جا سکتے، تو اگر میں آگے جاؤں تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا اذن نہیں ہے، میری حد ختم ہو چکی ہے، میرے پر اور میرے بال جل جائیں گے اگر میں آگے بڑھوں۔ تو وہ رک گئے وہاں پر، کیونکہ نور کا معاملہ تھا، بہت ہائی لیول جو نور ہوتا ہے، نور خود جبریل امین کیا ہے، وہ بھی تو نور ہے، فرشتے کس چیز کے بنے ہوئے ہیں، وہ بھی نور ہیں، لیکن نور کا بھی معاملات جدا گنا ہوتے ہیں، تو وہ نور جا کر ایک جگہ رک گیا، اب آگے جانا ہے، تو وہ کون سا نور جا رہا؟ وہ نور محمد ہے جو آگے کی طرف جا رہا ہے، یہی ہے نور جو جہاں پر جا کر جبریل امین جو خود نور ہے جہاں تھم گئے، وہاں سے اب آپ کی پرواز ہو رہی ہے۔ یہ کیسے جا رہے ہیں؟ یہ رک گئے سب، اس کے بعد یہ کیسے جا رہے ہیں؟ یہ کون سا زور ہے؟ یہ ہے زور نبوت، زور رسالت۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ پڑھیے درود سے بات، بلند آواز سے پڑھیے درود پاک صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جبریل امین کو چھوڑ کر اب تنہا جا رہے ہیں، تو جاتے وقت انہوں نے پوچھا کہ اے جبرائیل، کوئی بات ہو جو رب سے عرض کرنا ہے تو مجھے کہہ دو۔ یہ کون سی بات ہے؟ اس وقت میں جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار میں ڈالا جا رہا ہے، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کے لیے آپ تشریف لائے۔ کون؟ حضرت روح الامین جبریل علیہ السلام۔ آنے کے بعد جبریل امین نے کہا
کہ میں آپ کو بچا لیتا ہوں؟ آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے حسبنا اللہ میرے لیے میرا رب کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مجھے میرا رب کافی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ رب کے لیے اگر کچھ پیغام دینا ہے تو دے دو، میں تمہاری بات وہاں تک پہنچا دیتا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جبریل امین ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کچھ کہنا ہے اگر اپنے رب سے تو مجھے بتا دو، میں رب کے دربار تک پہنچا دیتا ہوں۔ یہاں پر جبریل امین رک گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے جبرائیل، تمہیں اگر کچھ کہنا ہے رب سے تو بتا دو کہ میں رب کے پاس وہ بات پہنچا دوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب یہ پوچھ رہے تو جبریل امین جانتے ہیں کہ یہ رسول اپنی امت سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، امت کے نام پر مچلتے ہیں، بہت زیادہ چاہتے ہیں امت کو۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کے دربار میں میری ایک بات یہ رکھ دیجئے کہ جب آپ کی امت پل صراط پار کرے گی اور وہ کٹ کر جب نیچے گرنے والی ہوگی تو مجھے اللہ تعالیٰ وہ طاقت عطا کرے، مجھے وہ چیز عطا کرے کہ میں اپنے پروں کو بچھا دوں اور آپ کی امت میرے پروں پہ سے چلتے ہوئے پل صراط پار کر لیں۔ وہ چاہتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں۔ کیسے خوش ہوتے اللہ کے نبی؟ امت کے لیے کچھ کریں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ تو امت کی خوشی کی بات حضرت جبریل امین نے کی اور اللہ کے نبی علیہ السلام اب بلندیوں پر پرواز کیے اور وہ مقام آتے رہے، عجب عجب مقام، ایک قدم 1000 سال تیز رفتار گھوڑا دوڑے۔ کتنے سال؟ 1000 سال۔ 1 گھنٹہ اگر دوڑے گی موٹر سائیکل تو کتنی دور چلے جائے گی؟ پھر 1 دن دوڑے گی تو گھوڑے کی دوڑ موٹر سائیکل کی دوڑ اتنی ہی ہے۔ تو آپ بتائیے 1000 سال اگر دوڑا گھوڑا تو کتنا فاصلہ طے کرے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام 1 قدم رکھتے ہیں تو اتنا فاصلہ طے کرتے ہیں، اور ایسا قدم جو ہے بلندی پر جا رہے ہیں۔ آج کی رات عروج کی رات ہے، یہ معراج کی رات ہے، بلندیوں پر جانے والی رات ہے، اور یہ سب کے ختم ہو گئے، 7 آسمان ختم ہو گئے، تمام اوامر ختم ہو گئے، پھر سدرہ بھی ختم ہو گیا اور بلندیوں پر جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ملکوت کا مقام پار کر دیے، جبروت کا مقام پار کر دیے اور بلندیوں پر گئے، اور اس کے بعد ایک مقام آیا، وہ مقام تھا قصر دنا۔ وہ قصر دنا کے مقام پر اللہ کے نبی علیہ السلام پہنچے اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک مقام وہ بھی دیکھا کہ جہاں پر مجھے سجدے کی آواز آئی اور قلم چلنے کی آواز آئی۔ یہ جو ہماری تقدیر ہوتی ہے، جو لوح محفوظ پر قلم لکھتا ہے، تو وہ میں نے آواز سنی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے عرش اعظم کے نیچے سجدہ کیا۔ یہ وہ مقام پر پہنچے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد پھر قصر دنا کے پردے تھے وہ چاک ہوئے اور بلندیوں پر گئے۔ پھر ایک مقام آیا، وہ مقام فتح دلہ کا تھا، پھر فتح دلہ کے مقام سے بلندی پر گئے، قصر دنا کے پردوں سے چاک ہو گئے، مقام اکبر آیا، وہ حجاب اکبر تھا وہ کھلا، پھر بلندیوں پر گئے، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے رب کے قریب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادنو منی، اے محبوب میری طرف آؤ، ادنو منی ادنو منی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جھجکتے آگے بڑھ رہے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کو ہٹایا، وہ حجاب اکبر ہٹا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ وہ دیدار الہی ہوا، وہ آج ہی کی رات ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو پلک جھپکا نہیں، بس دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پورے رب کو دیکھا، نہ، کیونکہ ہر چیز کی حد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے، لمٹ ہر ایک کے لیے ہے۔ یہ مائک ہے، اس کی لمٹ ہے، یہاں سے شروع ہوگا یہاں پر ختم۔ یہ مسجد ہے، یہاں سے شروع یہاں پر ختم۔ یہ شہر ہے حیدرآباد، وہاں سے شروع وہاں پر ختم۔ یہ ملک ہے ہندوستان، اس کے حدود ہے۔ یہ دنیا ہے، اس کے بھی حدود ہے۔ ہر چیز کی حد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات حدود سے پاک ہے، کوئی حد نہیں ہے اللہ کے لیے۔ اللہ کی رحمت کی حد نہیں ہے، اس کی کرم کی حد نہیں ہے، اس کے قہر اور جبر کی بھی حد نہیں ہے، حدود سے پاک ہے اللہ کی ذات۔ تو اللہ کا دیدار کیا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ پورے رب کو دیکھا، نہ، اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، جتنا ہمیں حدیث میں بیان کیا گیا ہے اتنا ہی کہ رب کا دیدار ہوا۔ اب کیسے ہوا اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو آج کی رات ماتھے کی آنکھوں سے دیدار کرایا، اور زمین سے آسمان کی طرف گئے، جسم کے ساتھ گئے، روح کے ساتھ گئے۔ اسی لیے عبد کا لفظ استعمال کیا گیا، بندگی کا، روح کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، حالانکہ مزمل کہا جاتا، مدثر کہا جاتا، یاسین کہا جاتا، کہا جاتا، بہت سے نام کہے جاتے، لیکن یہاں پر خاص طور پر اس لیے کہا گیا کہ یہ دیدار الہ کو دیکھ کر، آسمانوں کی سیر دیکھ کر کہیں تم اپنے رسول کو خدا نہ سمجھ بیٹھو۔
جیسے عیسیٰ کے ماننے والے خدا سمجھ گئے، تم خدا مت سمجھو، وہ عبد ہے، بندے ہی ہے، رسول ہیں اور بندے ہیں، خدا نہیں ہے۔ اس لیے عبد کا لفظ اللہ تعالیٰ نے عطا کرتے ہوئے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے رب کا دیدار کیا اور پھر پڑھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ کے دربار میں سلام اس طرح سے پیش کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا السلام علیک یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہم تحیات میں پڑھتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام پر رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے محبوب پر رحمت، تو اللہ کے نبی نے اس وقت اپنی امت کو داخل کیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ ان لوگوں پر بھی سلام جو میری امت میں عبادت گزار ہیں۔ تو دیکھو کیسے اللہ کے پاس دربار الہ میں رب کا ماتھے کی آنکھوں سے دیدار ہو رہا، اللہ تعالیٰ سلام فرمایا اپنے نبی پر، اللہ کے نبی نے امت کو بھی لے لیا اس سلام کے اندر۔ یہ ہے محبوب، اللہ کے محبوب، امت سے اتنی محبت کرنے والے۔ تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 50 نماز کا تحفہ لے کر واپس آئے، آسمانوں کی سیر ہو گئی، جنت کی سیر، جہنم کی سیر کرتے ہوئے گئے، واپس آئے، وقت کم پڑ رہا، 4 گھنٹے کم از کم چاہیے یہ بیان کے لیے، اب کہاں سے رہے گا؟ ابھی جنت کے واقعات بہت سے، کیا کیا دیکھا، کس کی آواز آ رہی تھی، ماں کے خدمت گزار کی جو آواز آ رہی تھی قدموں سے، وہ کون کون سے باغ تھے، محل تھے، بہت سے واقعات ہیں جنت کے۔ جہنم میں وہ بے نمازیوں کو کیا عذاب تھا، زانیوں کو کیا عذاب تھا، شراب پینے والوں کے لیے، اس طرح کے جو نشہ کرتے ہیں، گٹکا کھانے والے اس طرح کی گندی چیزیں کھاتے، تو ایسا جو نشہ کرنے والوں کے لیے کیا عذابات ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں وہاں پر، لیکن وقت ہی اجازت نہیں دیتا کہ بیان کو اور آگے طول دیا جا سکے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام جب آئے، موسیٰ علیہ السلام سے چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے کیا تحفہ دیا؟ فرمایا 50 نمازیں۔ کہا کہ میری امت کو تو نمازیں تھی، نہیں پڑھ سکتی تھی، آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ کم کرتے کرتے 45 40 35 30 25 20 15 10 5 پر آ کر رک گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جاتے گئے آتے گئے، نمازوں کو کم کراتے گئے، آخر میں 5 نمازوں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے روک دیا، دوبارہ پھر نہیں گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب، ہماری زبان، ہمارا کلام نہیں بدلتا، اگرچہ کہ آپ کی امت 50 نمازوں کی جگہ 5 نمازیں پڑھے گی، لیکن ہم انہیں 50 کا ثواب عطا کریں گے، 1 نماز پر 10 نماز کا ثواب ہمیں اس طرح سے ملتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام واپس آئے، حضرت ابوبکر صدیق نے اس کی تصدیق کی کہ راتوں رات سفر کیا، اس لیے وہ صدیق اکبر ہوئے، جس نے انکار کیا وہ ابو جہل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت عطا فرمائے اور معجزات رسول کو سمجھنے کی سعادت عطا فرمائے، شریعت کا عامل بنائے، آمین بجاہ نبی۔